کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ڈسکس ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد کراچی پہنچ چکے ہیں۔ لنڈن کی میٹنگ پہ پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے کل ہائی بورڈ میٹنگ کال کی ہے، سی سی کی ایک ایمرجنسی میٹنگ کل ہو رہی ہے، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کے سی سی کے ممبران کو اعتماد میں لیں گے لنڈن میں جو ان کے بات چیت ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں اور آگے فیوچر جو ہمارے پولیٹکس چل رہی ہے اس کے اوپر۔ آج آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے خیبر پختونخوا میں ہمارے ایم پی اے ہاسٹل سے ایک ایم پی اے جو ہے وہ فرار ہوئے۔ ان ایم پی اے صاحب فیصل زمان صاحب ان کا نام ہے، آزاد الیکٹ ہوئے، پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ان کے اوپر دو اشخاص کا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کے قتل کا الزام ہے۔ ان میں سے جو دو شخص قتل، ان میں سے ایک ایسے شخص کی بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ جو جنہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ پی ٹی آئی کو بھی کی تھی، جن کا فورن فنڈنگ کے جو کیس ہے اس میں بھی ان کے جو ڈونرز ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم پی اے صاحب جن کو سیشن کے لیے بلایا گیا تھا، ان کا جو ہے سیشن ختم ہوا، 42 دن سے وہ ایم پی اے ہاسٹل میں قیام پذیر تھے۔ اسپیکر صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایم پی اے ہاسٹل سی ایم ہاؤس اور آئی جی پی ہاؤس کے چند قدموں پہ ہے۔ آج ہمارا سوال ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے، آئی جی پولیس سے، کہ یہ ایم پی اے ہاسٹل سے کس طریقے سے فرار ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سہولت کار جو تھے، سب سے پہلے ان کو سہولت کار بنے اسپیکر صوبائی اسمبلی، جنہوں نے 40 دن ان کو وہاں پر رکھا، اور اس کے بعد سب سے بڑے سہولت کار ان کو وہاں سے فرار کرانے میں آئی جی پی پولیس خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہے ان کے فرار ہونے میں انہوں نے سہولت کاری کا بندوبست کیا۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ کیا یہ چیزیں صرف پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کے لیے ہوتا ہے؟ یا قومی اسمبلی میں تو ماضی میں ہم اپنے ایم این ایز کے لیے بار بار پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے تو وہ نہیں آئے جاتے تھے۔ یہاں پر تو پروڈکشن آرڈر کیا 42 دن تک رکھا گیا۔ اگر یہ خدا نخواستہ واقعہ سندھ میں ہوتا تو ابھی میڈیا چیخ رہی ہوتی، ہیومن رائٹ والے اپنے بیانات ایشو کرتے، لیکن افسوس کی بات ہے آج اس ایشو پہ میڈیا بھی خاموش ہے، ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی خاموش ہے، یہ نہیں پوچھے۔ اور یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے پی ٹی آئی کا، ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک اقلیت تھی، ان کے جو فارمر ایم پی اے ہیں انہوں نے ایم پی اے بننے کے لیے اپنے اقلیت کے ایم پی اے کا قتل کیا، اور اس کے دوسرے نمبر پہ ان کا نام تھا اور وہ ایم پی اے بن گئے۔ اسی طریقے سے ان کے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور پہ ایف آئی آر ہے اسرار گنڈاپور کی قتل کی۔ تو یہ سب چیزیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی اتنی گر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور میں آخر میں ایک دفعہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے اس ایشو کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہمارا مطالبہ ہے وفاقی حکومت سے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں اور فل فور آئی جی اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے جانے کے بعد جنہوں نے صرف خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بنانے تھے اور بجلی پیدا کرنی تھی، آج ہمیں تاریکی میں ڈبو کے چلے گئے۔ آج 10 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کدھر گئی وہ بجلی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پیدا کی؟
بتا رہے تھے کہ ہم نے اتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی اور اتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی. آج وہ بجلی کہاں پر ہے؟ ہمیں اندھیروں میں ڈبو کے آج جو ہے وہ پھر رہے ہیں روڈوں پہ، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، اقتدار کی لالچ میں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے. کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غدار وطن ہیں، کبھی کسی پہ کیا الزام لگا، کبھی ایک ادارے پہ الزام، کبھی دوسرے ادارے پہ الزام. اور تازہ بھی ایک خبر آئی ہے کل کہ فرح خان جس کے کھرے جو ہے وہ بندیگالہ پہنچتے تھے، ان کو بھی 250 کنال زمین جو ہے سننے میں آیا ہے کہ مفت ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. کبھی آپ کو اور ہمیں تو کسی نے مفت زمین ایک کنال بھی نہیں ٹرانسفر کی. اور پھر کہتے ہیں کہ جی فرح خان کے اوپر سوال نہیں کرنا کیونکہ وہ انٹچیبل ہے، خاتون ایول پہ سوال نہیں کرنا. جب آپ کے چوری ڈاکے سہولت کاری کے کھرے ان تک پہنچیں گے تو ہم تو سوال کریں گے، ہم تو تلاشی بھی لیں گے، اگر تلاشی نہیں دیں گے ہم زبردستی بھی تلاشی لیں گے. پھر آپ کہتے ہیں توشے خانے کا نہ پوچھیں. توشے خانے میں جو صاحب نے جو کام کیا، جو ماضی میں الزام لگاتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ توشے خانہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو بھی ہوتے ہیں ان کو گفٹس ملتے ہیں، وہ توشے خانے میں جاتے ہیں، ان کی پھر ویلیو لگتی ہے، اس میں آپ پیسے جمع کر کے نکال سکتے ہیں. تو جس کی ویلیو آپ نے 50% جمع کرانی تھی، خان صاحب نے کیونکہ تھوڑے سے مالی طور پر غریب تھے تو انہوں نے اس کو 20% کیا، چیزیں لے کے اس کے بعد دوبارہ 50% کر دے کہ 50% پہ آپ لے سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ وہ باری بار رنگ روڈ سے انہوں نے باری بیچ دی، توشے خانے میں جمع ہی نہیں کرائی. اس کا بھی جو ہے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ عارف علوی صاحب نے ایکشن لیا ہے کہ توشے خانے کی جو رپورٹ ہے وہ کیوں دی گئی ہے حکومت کو، اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. لیکن یہ چیزیں ابھی آنی ہیں. ابھی تو توشہ خانہ، زمین، بہت سی چیزیں اور آنے کو ہیں، آپ دیکھتے جائیں گے. یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ ان کی تلاشی نہیں لی جائے، ان کے جو ہے ان کے خلاف کیسز نہ بنا جائے. ہم کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، لیکن حساب کتاب ضرور لیں گے. آپ نے اگر اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں چوری اور ڈاکے کیے ہیں تو اس کا حساب کتاب آپ کو بالکل دینا پڑے گا. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. ندیر الچند صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں گے، تو میں ندیر الچند صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کل ایک سب سے جو اہم بات چل رہی ہے کہ اداروں پہ حملے کے حوالے سے. اب جب تک کوئی ادارہ آپ کی سپورٹ کرے، آپ کے لیے سہولت کار بنے، میڈیا کو دبانے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، احتساب بغیر عدل کے، اس وقت تک تو سب ٹھیک ہے، راوی سکھ چین ہے. لیکن جو ہی کوئی کہے کہ نہیں ہم نے اس گند کا حصہ نہیں بننا، آپ اپنے پولیٹیکل معاملات خود چلائیں، آپ اپنی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسائل خود حل کریں، تو پھر ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ میں سمجھتا ہوں آئین کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اب اس ادارے کی بات ابھی چل رہی تھی، سوشل میڈیا پہ جس طرح ہماری پاک فوج کو، ہمارے سینئر جنرلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک ڈیزائن کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، تاکہ عوام کے اندر ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ قول بھی یاد آتا ہے کہ جس پر احسان کریں اسی کے شر سے محفوظ رہیں. تو جن کے اوپر احسان تھے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے. دوسرا اب جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. 2019 میں حکومت کی طرف سے 3 نام آئے تھے. بابر یعقوب صاحب جنہوں نے پچھلا الیکشن کروایا تھا ایز اے سیکرٹری، فضل عباس میکن صاحب اور عارف خان صاحب. اور اپوزیشن کی طرف سے 3 نام تھے، ناصر کھوسا صاحب، جلیل عباس جیلانی صاحب اور اخلاق تارڑ صاحب. یہ 6 کے 6 نام بڑے قابل عزت ہیں. فضل عباس میکن صاحب کو ایک اہم میٹنگ میں بلوایا گیا. ان کو بتایا گیا کہ شاید اپوزیشن آپ کے نام سے اتفاق کرے، اور حکومت کی لسٹ میں وہ نام تھا اور اپوزیشن مان گئی وہ نام.
جب ان کو پتا چلا کہ اپوزیشن ایگری کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، تو فضل عباس صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی ہمارے کچھ یہ پرائرٹیز ہیں، اور ان میں یہ تھا کہ اگلا الیکشن جو 2023 میں ہوگا وہ ہماری مرضی کا ہوگا۔ میں ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ فضل عباس میکر صاحب نے کہا کہ میں کسی غلط پریکٹس کا حصہ نہیں بن سکتا، اور حکومت کی اپنی دی ہوئی لسٹ میں ان کا نام تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں کسی غلط پریکٹس کا حصہ نہیں بن سکتا تو اس نام سے وڈرا کیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلوایا تھا یہ آپ خود ڈھونڈ لیں، میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کی وساطت سے اس سٹوری کے پیچھے بہت سارے اچھے اچھے معزز نام آتے ہیں جو آج کل ایک میڈیا کمپین چلا رہے ہیں، ان کا ہی نام آتا ہے۔ پھر نیا نام ڈسکس ہوئے عرفان قادر صاحب اور راجہ سکندر سلطان صاحب کا، پھر راجہ سکندر سلطان صاحب کا نام بھی حکومت کی طرف سے تھا، اس پہ بھی اپوزیشن میں مان گئی۔ ایک متفقہ نام آئین کے تحت، قانون کے تحت آیا۔ ابھی تک تو موجودہ الیکشن کمیشنر نے کوئی الیکشن بھی نہیں کروائے، کوئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی، صرف وہ کیسز جو اس موجودہ سیٹ اپ کے آنے سے پہلے کے فارن فنڈنگ کیس ہے یا اور کیسز چل رہے تھے وہ منطقی انجام تک کچھ پہنچے، لیکن ناراضگی شروع ہوگی ڈسکا کے الیکشن سے، ناراضگی شروع ہوگی فیصل واڈا صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن سے، اب ناراضگی چلتی چلتی فارن فنڈنگ کیس پہ آ گئی۔ اب چیف الیکشن کمشنر کو اگر تو آپ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ مرضی کی حکومت ہو اور مرضی کے فیصلے ہو، لیکن اس ملک کی پارلیمانی نظام میں اگر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام جو ادارہ ہے وہ اگر بالکل ہی ایک آئیڈیل ادارہ نہیں ہوگا تو لوگوں کا الیکشن پہ اعتماد کیسا ہے؟ اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے ساروں پہ انگلیاں اٹھائیں گئی۔ تو اب یہ ایک پروگرام کے تحت تاکہ اگلا الیکشن متنازع بنانے کے لیے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، تاکہ فارن فنڈنگ کیس میں پریشرائز کرنے کے لیے جو بھی رزلٹ آئے پہلے سے ایک شور شروع کیا گیا ہے، اور اس شور میں پوری پولیٹیکل جماعتیں میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے کھڑی ہیں، ماں سوائے ایک پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اس وقت یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے ایک جی جی بریگیڈ شروع ہوا ہے، وہ نہ سپریم کورٹ کے ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ آرمی افسران کو چھوڑتے ہیں، نہ میڈیا پرسنز کو چھوڑتے ہیں، جو بھی کوئی بات کرے گا اس کے اوپر ایک غیر مہذب سا حملہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے احتساب کی جو آئین کے تحت جو آئین کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی کسی نے تو نپٹنا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، ورنہ اپنی مرضی کے رزلٹ لینے کے لیے ہر وقت شروع آئے گا یہی کام۔ تو ہم یہ بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہے۔ مودی صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں یہ اٹھا کہ جو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ میں اپوزیشن کو ایم آر او نہیں دوں گا بڑا سنتے رہے، پھر وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ وہی عمران خان آپ سے پیپلز پارٹی سے اپوزیشن سے ایم آر او کو بالکل جب عدم اعتماد کی تحریک جاری تھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی تو نہیں، کامن فرینڈز ہوتے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے۔ نہیں ملک ریاض وہ آپ کی رپورٹ ہو سکتی ہے، چلو آپ نے سنا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت۔ اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے خلاف اور ہمارے نو رتنوں کے خلاف کیسز نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایبسولوٹ نوٹ کہا کہ ہم اس وقت جو ہے عمران خان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کر رہے، ہم نے شہباز شریف صاحب کو زبان دی ہے، ہم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، اور جب نئی حکومت آئے گی تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کرے۔ اگر آپ نے کوئی چوری ڈاکہ زنی نہیں کی ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آج اگر آپ فورن فنڈنگ میں پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا، آپ نے اسرائیل، انڈیا اور ملک دشمن قوتوں سے پیسے نہیں لیے، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو آپ کہیں کہ جی تلاشی لیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تلاشی دیں گے، آپ سارے پاکستان کی تلاشی لیں۔ بھئی ہم سے جو بھی ڈاکومنٹیشن مانگی ہے الیکشن کمیشن نے ہم نے پرووائڈ کی ہے، ہماری ٹیم ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔
لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اپنی حساب کتاب دیں، اپنی تلاشی دیں. آپ تو بڑے سادے چلے گا قوم کو کہ آپ نے کتنے چوری کیے، کتنے ڈاکے ڈالے، کیسے کیسے آپ ملک دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آج پاک فوج کے خلاف جس قسم کی سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے، آج انڈیا اس کی کتنی پبلسٹی کر رہا ہے. آج انڈیا کے ایجنڈے کے مطابق پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں وہ پاک فوج کی جو ہے جس طریقے سے ٹرولنگ کر رہے ہیں، آپ تو ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں، یہ لوگ ملک دشمن ہیں. بھئی آپ اصل ملک دشمن انڈیا کے ساتھ مل کر پاک فوج کو بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہیں. آج کوئی اینکر، آج کوئی میڈیا کا دوست کوئی بھی ان کے خلاف پروگرام یا خبر دے دے، ان کے جو لوگوں کہا جاتا جائے ان کے گھر کے خلاف جو ہے آپ احتجاج کریں. پھر جب آپ کی بات آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں بچوں کو اور گھر والوں کو بیچ میں نہ لائیں. بھئی آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اب جو ہے یہ چیزیں نہیں چلیں گی، آپ نے تلاشی دینی ہے ورنہ زبردستی تلاشی لی جائے گی. چند صاحب میرا پہلا سوال آپ سے، آپ جب تحریک انصاف میں گئے تو آپ کا ایک ٹویٹ جو ہے آپ نے بعد میں ڈیلیٹ بھی کیا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی میں چلا گیا اور یہاں سے مجھے بہت محبت کے لیے میں واپسی نہیں کروں گا. تو کل اگر کوئی اور سیاسی جماعت آئے گی جو زیادہ قربت ہوگی وہاں تک، آپ کنڈی صاحب کے زرداری صاحب نے اپنے اچھے دوست ملک ریاض صاحب کو کیوں انکار کیا؟ پہلے تو میں آپ کو اپنا ذاتی جواب دوں، میں نے کوئی ایسا ٹویٹ نہیں کیا تھا. اگر کوئی ہے تو آپ کے، میں جب شامل ہوا تھا وہ ابھی ڈیٹیل اب بتانا اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ میں کیوں شامل ہوا تھا، اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ، کیونکہ جس قسم کی گالی گلوچ شروع ہے. لیکن اصل ٹاپک یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کی موجودگی میں جب میرے گاؤں گئے تھے تو آپ وہ میری تقریر اٹھا کر دے لیں. میں نے کہا تھا میں کل بھی بھٹو والا ہوں، میں آج بھی بھٹو والا ہوں. یہ لائیو تقریر میری آپ اپنے میڈیا سے نکال کے دیکھیں. رہ گئی بات کسی پارٹی کا مینڈیٹ لے کے آپ دوسری طرف جائیں، وہ اس کے اوپر کویسچن ہے. ابھی تو میں آزاد ہوں، میں پارٹی سے میں نے 22 سال نہ، میں مشرف دور میں بھی میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ابھی بھی. اور یہ ایک تلخ حقیقتیں ہیں کہ میں نے کیوں جوائن کی تھی، اس کے اوپر انشاءاللہ اب ضرور میں بولوں گا، لیکن کچھ دنوں بعد. آپ نے بات کی کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ ملک ریاض صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا تھا. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے یا اعجاز صاحب کی بات ٹھیک ہے تو سیاست جو ہے وہ دوستی سے بالا تر ہوتی ہے. سیاست میں جو ہے آپ کو پارٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو آگے دیکھنا پڑتا ہے، دوستیاں نہیں نبھانی پڑتی. سیاست میں جو ہے وہ دوستیاں نہیں چلتی، سیاست میں سیاست چلتی ہے. یہ بتائیے سر کہ آپ فیصلہ آپس میں کر لیں. جی چلو آپ کا سوال آگے آپ بھی کر لیں. پارٹی کا اگر ختم ہونا شروع ہوگی تو کیا یہ اچھی روایتوں کی وجہ آپ حکومت میں آ چکے ہیں؟ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ آپ مہنگائی ختم کر دیں گے، تو مہنگائی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکی، اس لیے کیا کہیں؟ دیکھیں جو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی پولیٹیکل جماعتیں ختم ہوتی ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے نہ سیاست ختم ہوتی ہے نہ پولیٹیکل جماعتیں ختم ہوتی ہیں، نہ پیپلز پارٹی کبھی ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن جس نے جو غلط کام کیا ہوگا اس کی سزا تو اس کو ضرور ملے گی. جماعتیں نہیں ختم ہوتی یہ اس کے شخصیات ختم ہو جاتی ہوتی. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ تمام اپوزیشن کو انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے، اور یہ ایک ایسا الزام آپ کے اوپر لگایا جو ابھی تک پروو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آئین توڑا. آئین توڑنے سے متعلق آئین یہ کہتا ہے کہ یہ غداری سے بھی بڑا جرم ہے. کیا پیپلز پارٹی جو ہے غدار کے خلاف یہ کیس لے کر عدالت جانا چاہے گی؟ دیکھیں بالکل، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں غدار کہے تو اسے کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ غدار کہہ رہے ہیں، جو پہلے اس نے اسلام کارڈ کھیلا اب غداری کارڈ کھیل رہے، اپنی چوری ڈاکو پن چھپانے کے لیے جو اس نے ڈاکے ڈالے ہیں، جو اس نے چوریاں کی ہیں، جو اس نے غبن کیے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے اتنا شور کر رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے ڈاکے نہیں ڈالے، آپ نے غبن نہیں کیا تو پھر آپ آرام سے بیٹھے. جلسے جلوس کرنا ہر سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حق ہے. وہ صبح بھی ایک جلسہ کریں اور شام کو بھی ایک جلسہ کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. جہاں تک آپ نے بات کی غداری کی، بالکل اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم
اور ایک دو وزراء نے جس طریقے سے آئین کو توڑا ہے، ہم آج بھی، کیونکہ اس پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے لگتا ہے، ہم آج مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ ان کے خلاف، جنہوں نے آئین کو توڑا ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ آج آپ کسی کو سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے، تو کل اس آئین پہ کوئی بھی حملہ آور نہیں ہوگا۔ ورنہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جن کو سیاست کا، جنہوں نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کو یہ آئین کی کتاب پڑھنا گوارا نہیں ہوئی، اور جو اسپیکر صاحب جو کرامات کر گئے ہیں وہ تو ابھی کھل رہے ہیں، جس طریقے سے بھرتیاں 2 نمبر قسم کی کر گئے ہیں، جس قسم کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی، جو خاندانی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کر دی ہے، اور جس طریقے سے بھرتی کیا تو ابھی آپ کے ذریعے میں پتہ چل رہا ہے کہ کیا کرامات اس نے دکھائے۔ ابھی تو اور آپ کو قسطیں آنی ہیں، ابھی تو شروع ہے، پارٹی شروع ہے، ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے تصدیق کی کہ عمران خان نے مشترکہ دوست کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے یہ رابطہ 27/5 سے پہلے کیا تھا یا بعد میں؟ اگر اس بات دیکھیں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، جس دن عدم اعتماد کی تحریک تھی اس دن بھی ہوا۔ آپ نے میری ٹویٹ نہیں دیکھی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی اس نے مانا کہ ہمیں عمران خان نے اپروچ کیا کہ آپ جا کر بات کریں۔ یہ تو کھلاڑی تھے، تو میں آخری 27/5 سے پہلے بھی ہوا تھا۔ ہر وقت جب اس کو پتہ چلا کہ میں گیم ہار چکا ہوں، مجھ میں ابھی جو ہے میں جو ہے ابھی کچھ نہیں بچا، تو اس نے این آر او مانگنے کی بہت کوشش کی، وہ رویا پیٹا، لیکن ہم نے اس کو این آر او کے لیے کہا ایبسولوٹ ناٹ، ہم آپ کو کسی صورت بھی این آر او نہیں دیں گے۔ آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ آج یہ کھڑے ہو کے غیرت کا مظاہرہ کریں کہ پھر ڈی جی ایس پی آر جو بات کر رہے ہیں وہ پھر جھوٹا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمیں اپروچ کیا ہے، ایبسولوٹ ناٹ پہ بھی ڈی جی ایس پی آر نے بتا دیا، اور جو ہمیں غدار کہنے والے اس پہ بھی ڈی جی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دے دی۔ تو وہ بتا دے، کھڑے ہو جائے عمران خان یا اس کے انفارمیشن سیکرٹری کھڑا ہو جائے، کہہ دے کہ جی۔ اور جہاں تک انہوں نے استعفے دیے، میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز ہیں، وہ سرکاری تیل اور سرکاری گاڑی استعمال کر رہے ہیں، مہربانی کرے اگر آپ نے واقعی استعفے دے دیے ہیں سچی مچی والے تو وہ گاڑیاں واپس کر دیں۔ اگر آپ نے واپس آنا ہے تو پھر آپ اپنی گاڑیاں رکھے ہم آپ کو دے دیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، آج کل پاک فوج کے سینئر جرنیلوں کے خلاف جتنی بھی آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، جب پی ڈی ایم بنا میرٹ میں، اس کے بعد جس طرح میاں نواز شریف نے تقاریر کی، آپ ایک عرصے تک تو ان کا حصہ بھی رہے، اس تقاریر میں انہوں نے بھی اسی طرح سینئر جرنلوں کے خلاف باتیں کی، تب تو آپ نے کبھی مذمت نہیں کی؟ نہیں، ہم نے انٹرنل میٹنگ میں کی، لیکن ہم کہتے ہیں عمران خان واضح کرے۔ اگر نواز شریف نے یا مریم نواز نے بات کی، اس نے اسپیسیفک بندوں کو نامینیٹ کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں، ادارے کو نامینیٹ نہیں کیا تھا۔ پولیٹیکل ادارہ ہے، سیاستدان ہم میں اچھے برے لوگ ہوں گے، ججوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، فوج میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، بیوروکریٹ میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، لیکن آپ نامینیٹ کریں، آپ اپنے بندے کو نامینیٹ کریں۔ آپ کس کے خلاف؟ آپ ادارے کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی فوج جو آپ کے لیے جانیں قربان کر کے آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں۔ آپ بتا دیں کہ یار فلاں 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 میرا سیاسی مخالف ہے، اس کے ساتھ میرا وہ ہے، آپ کم سے کم ادارے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادارہ پورا ادارہ جو ہے ہمارے خلاف۔ سیاسی حامیوں کا بھی نام لینا چاہیے، لے وہ یہ بھی بتائے کہ ہمارے سہولت کار کون تھے اور ہمارے خلاف کون ہیں۔ نام تو لے لینا کون ہے، سیاست یہ بتا دیں۔ دیکھو ایک پولیٹیکل ادارے کو ملائن کرنا اور چیز ہوتی ہے، تاریخ کو درست کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ خود اس گملے کے ذریعے آئے ہوں اور پھر آپ اسی گملے سے اس کو گرائیں اور کہیں کہ گملہ اب ٹوٹ گیا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر تاریخ کو انٹلیکچولی آنیسٹ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 26 سالہ سیاسی یوم تاسیس منانے جا رہی ہے، عمران خان کی 26 سالہ سیاسی جدوجہد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میری طرف سے تو جواب میں دیتا ہوں، میں کہوں گا کہ 26 سالہ جو جدوجہد تھی، ہمیں آج پتہ چلا جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ پنجاب کا سب سے بڑا فرشتہ بن گیا ہے، وہ وسیم اکرم ++ بن گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہی ان کی جدوجہد تھی۔ باقی اگر ندیم صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بہت اچھی جدوجہد کی انہوں نے، ایک پارٹی کا انہوں نے، اگر اس جدوجہد کو منطقی انجام میں، جب آپ ایک سٹرگل کرتے ہیں، آپ ایک نظریے کے تحت کرتے ہیں سٹرگل، تو جب انجام بزدار پہ آ کے ختم ہو تو پھر اس جدوجہد کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ جب انجام ختم ہو کہ جس کو آپ ڈاکو کہیں، پھر اسی کو آپ اپنا بزدار کا متبادل، بزدار سے بہتر سمجھیں، یعنی کہ نیلے پہ دیلا۔
جب انجام آپ خود ساری عمر ویسٹرن آپ دنیا کے ساتھ رہے، لیکن جب ضرورت پڑے تو آپ وہی پرانا گھسا پٹا اینٹی امریکہ نعرہ لگا کے آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو آپ نے جو اس وقت اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ریجنل میں تھا وہ اس کے آپ بنتے ایز حکومت کے ہوتے ہوئے، تو یہ پھر مودی صاحب یہ بتائیں جو ابھی آپ نے بات کی تھی کل CC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، بلاول بھٹو نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک آپس میں معاہدہ یا بات چیت ہوئی، کیا آنے والے الیکشن میں بھی یہ معاہدہ چلے گا یا اسی حکومت تک؟ دیکھیں یہ چیزیں غالباً 2-3 دفعہ کلیریفائی ہو چکی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لنڈن گئے تھے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ جو بھی ٹرانزیشن ہوئی حکومت کی، ان کی یہ خواہش تھی کہ ایز اے چیئرمین وہ مسلم لیگ نواز کے جو رہبر ہیں یا رہنما ان سے ملاقات کریں، اوتھ لینے سے پہلے ان سے ملاقات کریں. انہیں ملاقات کی، مبارکباد دی شہباز شریف صاحب کی، حمزہ شہباز صاحب کی، اور ساتھ ساتھ عدم اعتماد کی کامیابی بھی. ان کے اگلے دن افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے. وہاں پر پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی. لنڈن ایک بہت تاریخی شہر ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے. تو اس پہ بھی بات چیت ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو بچے ہوئے جو پوائنٹس ہمارے رہ گئے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ چلے جائیں. لیکن میری ذاتی تجویز ہے کہ ہمیں چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں چارٹر آف ریکونسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. ہم ریکونسیلیشن کی جو ہے وہ کریں، بات کریں اور اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں تاکہ ہم ملک کی ترقی کے لیے آپس میں مل کر اس ملک کو بحران سے نکالیں اور آگے چلیں. بہت جلد انشاءاللہ عید سے پہلے عید منائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی جماعتیں جو حکومت جنہوں نے بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس نے بگاڑ پیدا کیا ہے. اس کا لائحہ کیا بنے گا، کب تک یہ پروسیس شروع ہوگا؟ دیکھیں کچھ قوانین جو بلڈوز کر کے پاس کیے گئے اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اب وزیر آ چکے ہیں پارلیمانی امور کے، اس پر وہ کام کر رہے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 1 پوائنٹ ایجنڈے کا موقف ہے کہ ہم جو ہے الیکٹورل ریفارمز کریں. ہماری سفارشات آلریڈی ہم نے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرا دی تھی، ہماری کمیٹی بھی موجود ہیں. الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن جس وقت تیار ہو، جنہوں نے 5-6 مہینے کا ٹائم مانگا، 7 مہینے کا، جیسی تیاری وہ کرتے ہیں ہم الیکشن کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. دیکھیں ہماری خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے الیکٹورل ریفارمز کے بعد جلد از جلد ہوں. پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ 3-4 ہفتے میں ہوں، لیکن یہ تو حکومت کی مرضی ہے الیکشن جب کریں. 1.5 سال کا ٹارگیٹ آپ دیکھتے ہیں، ہماری مرضی ہم جب کریں. ہم میثاق ریکنسیلیشن میں جمع کرا سکتے ہیں. میثاق نہیں، اگر وہ میثاق جمہوریت میں شامل ہونا چاہیں تو بالکل کیوں نہیں. ہم چارٹر آف ریکنسیلیشن میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ